جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. کلاس نمبر 6 چھٹا روزہ سب کو مبارک، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے تمام روزے، تمام عبادات اور تمام کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولے. آمین یا رب العالمین. جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآن سمری کی سیریز سٹارٹ ہے جس کا آج سلسلہ نمبر 6 ہے، اور اگر آپ نے کوئی کلاس مس کیا تو لازمی پہلے جا کے وہ دیکھیں تاکہ آپ آج کی کلاس سے ایک سیریز وائز کنیکٹ کر پائیں گے. تو گو ناؤ اینڈ واچ. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کو کمپلیٹ کیا تھا، اور اب اس سے آگے بڑھیں گے. تو آگے بڑھنے سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح کلاس کو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا ریویو ضرور دیں کہ ہاؤ مچ دس از افیکٹنگ یو، اور اسے شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ. اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے مسٹ کریں تاکہ آپ ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں. اور اگر یہ ویڈیو فائدہ مند ہے تو اس سے بہت بڑی ایک آڈینس کا فائدہ ہو سکے انشاءاللہ تعالی. تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر. بسم اللہ. سورہ النساء بھی کہا جاتا ہے، تو قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے. سورہ النساء is considered significant chapter in the Quran, providing guidance for Muslims in various aspects of life. سورہ النساء کو بہت ہی ایک اہم صورت مانا جاتا ہے قرآن پاک کی، کیونکہ اس میں زندگی کے کئی پہلوؤں پر آپ کو رہنمائی ملے گی، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے. سورہ النساء میننگ دا وومن. النساء کا مطلب ہے عورت. تو یہ کلاس اور یہ صورت اسپیشلی فیمیلز کے لیے، خواتین کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ترجمہ تفسیر سے جو بہنیں پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس میں اوور آل ہی اس صورت میں وومنز رائٹ اور خواتین کا بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق مندرجہ ذیل بتائے ہیں، اور ایک معاشرے میں ایک مسلمان عورت مسلمان گھرانے میں فیملی سسٹم میں کس طرح رہ سکتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری مسلم فیمیل. تو نساء کا مطلب ہے عورت. تو اس صورت سے آپ کو مطلب سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں زیادہ زور جو ہے وہ خواتین پہ، عورتوں پہ دیا گیا. اس دی 4th chapter آف قرآن، اور یہ قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے. اٹ از کمپوزڈ آف 176 ورسز، 176 آیات پہ مشتمل ہے. اینڈ واز ریویلڈ ان سٹی آف مدینہ، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. تو سورہ النساء مدنی صورت ہے. It covers wide range of topics including family, marriage, inheritance and women's right. اس میں کافی موضوعات پر بات کی گئی ہے، لیکن مندرجہ ذیل ہے اس میں خاندانی نظام، خاندان کے بارے میں، شادی کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا. It emphasizes importance of justice, compassion and maintaining good relation with family and society. اور اس میں عدل و انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایک خاندانی نظام میں، ایک معاشرے میں آپ کس طرح اچھے تعلقات بناتے ہوئے رہ سکتے ہیں.
جی تو سمری سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح یہاں پر آ کے آپ لوگ اپنا قرآن پاک اوپن کر لیا کریں تاکہ وہاں سے آپ عربک پڑھیں اور ساتھ اس ویڈیو کو پلے رکھیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے کہ ایٹ دی اینڈ جو آپ پڑھ رہے ہیں. جس طرح کہ مثال کے طور پہ جب آپ کسی پوئم کی سمری لکھتے ہیں یا کسی چیز کا خلاصہ لکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح لینا ہے. آپ جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں میں آپ کو اس کی سمری، اس کا خلاصہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اوپن کر لیں ابھی اینڈ لسن می کیئرفلی. تو سب سے پہلے سورہ النساء کی سمری 1 to 30 آیت نمبر 1 سے 30 تک کی. انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے جس نے انسانی تمدن کی بنیاد رکھی، جس کے نام کا واسطہ ہر شخص بے بسی کی صورت میں دے دیتا ہے. یتیموں کے حقوق بنائے اور ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. ان کی دل جوئی کی جائے اور پختہ عمر تک پہنچنے پر مال ان کے حوالے کیے جائیں. شادی میں 4 کی اجازت، اور اگر اندیشہ ہو کہ عدل و قسط قائم نہ ہو سکے مطلوب معیار پر تو ایک پر اکتفا کرنا بہتر قرار دیا. مردوں اور عورتوں کو میراث میں حصہ مقرر کیا چاہے قلیل ہو یا کثیر. وراثت کے احکام اتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیے، ساتھ ہی فرمایا تم اپنی عقلوں سے فیصلہ نہ کرو کہ کون حقدار ہے، یہ اللہ کی جانب سے فرض کر دیا. ان احکام کو اپنی حدود کہا اور معصیت پر جہنم کی وعید سنائی. انسانی تمدن میں شرم و حیا کی حفاظت کے احکام نقل کیے. فرمایا توبہ انہی لوگوں کی ہے جو جہالت میں کچھ کام کر بیٹھیں اور حساس ہونے پر فوراً توبہ کریں. ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو گناہ کرتے چلے جائیں اور موت کے نظر آنے پر توبہ کی تسبیح اٹھا لیں. ازدواج کے کسی ایک ناپسند پہلو پر بیزاری اور نفرت کی بجائے امکانی حد تک صبر اور مثبت پہلو تلاش کیے جائیں. جاہلیت کی رسوم یعنی نکاح اور طلاق پر مہر کی واپسی سے روک دیا گیا. ان رشتوں کا بتایا جس سے نکاح حرام ہے، نکاح کو مضبوط عہد پیمان قرار دیا. نکاح کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تم پر ہدایت واضح اور تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن خواہش نفس کے بندے یہی چاہتے ہیں تمہیں ہدایت سے پھسلا دیں، یعنی بے حیائی کو عام کر دیں. اب اگلے تمدنی جرم یعنی حرام خوری اور چور راستوں سے مال کمانے سے منع کیا، ساتھ ہی قتل و غارت کی بھی نفی کر دی اور خلاف ورزی کی صورت میں آگ کی بشارت سنائی. جی تو آگے بڑھتے ہیں. سمری 31 to 65 31 سے 65 سورہ النساء سمری. اگلے تمدنی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہونے سے پہلے بڑے گناہ کو ترک کیا جائے. یہ نہ ہو کہ اونٹ نگل کر مچھر چھاننے جا رہے ہوں. اللہ نے دوسروں کو اگر کسی معاملے میں فضیلت دی تو ان پر حسرت نہ کی جائے، یعنی اس سے ناشکری اور حسد جہنم لے گا. گھر کا سربراہ شوہر کو قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ مالی کفالت اس کے کندھوں پر رکھی اور نیک عورتوں کی صفات بتائیں. ان دونوں میں ناراضگی کی صورت میں دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے اصلاح کی کوشش کا حکم دیا. پھر تمدنی احکام میں والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، ہمسایوں، مسافروں اور ماتحت سے حسن سلوک کا حکم دیا. اگلا تمدنی جرم مال کو دکھاوے اور نمود کے لیے خرچ کرنے کو قرار دیا اور ایسوں کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا. پھر اس دن کا نقشہ کھینچا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور اس دن رسول کی نافرمانی کرنے والے اپنی شامت دیکھ کر مٹی کے ساتھ برابر ہونے کی آرزو کریں گے. وضو کے احکام ارشاد فرمائے.
پھر ہدایت آنے کے بعد اہل کتاب کے منفی رویے یعنی باتوں کو اصلی تناظر سے ہٹا دینا، الفاظ میں ہیر پھیر کرنے کا ذکر کیا۔ دعوت ایمان کے ساتھ انکار کی روش اختیار کرنے پر ہدایت کی توفیق سلب کرنے اور دلوں کو ثبت کرنے کی طرف کر دینے کی تنبیہ کی، شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ کنٹینیو ہے 31 to 65، 31 سے 65۔ انسان کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بارے میں تزکیہ اور نیکوکاری کے دعوے کرے، اور ساتھ ہی اہل کتاب کی یہ روش کے قصے، کہانیاں اور طاغوت پر ایمان لانا اور حسد کی وجہ سے مشرکین کو اہل ایمان سے بہتر قرار دینے کا ذکر کیا۔ قیامت کے عذاب کا ذکر کیا کہ ایک بار جلد کے جھلنے پر اسے نئی سے تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ذمہ داری، پھر امانت کو ان کے اہل کے سپرد کرنے اور فیصلہ کرنے میں عدل کا لحاظ کرنے کی نصیحت کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور عمرہ کی اطاعت کا حکم دیا، لیکن عمرہ کی اطاعت کو قرآن و سنت سے مشروط کر دیا۔ پھر اہل کتاب کا ذکر کیا کہ دعویٰ تو کتاب پر ایمان کا کرتے ہیں لیکن فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں، حالانکہ کتاب کو فیصل نہ ماننا منافقت ہے۔ رسول بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور محمد کے رب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم نہ کرنا ایمان کی نفی ہے۔ جی تو آگے بڑھیں گے آیت نمبر 66 سے 100، 66 to 100۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہے کہ جہاں دنیا کا گھاٹا نظر آئے تو قرآن کی بالادستی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا جس جہاد میں دنیا لٹتی نظر آئے تو اس سے کتراتے ہیں۔ جبکہ رسولوں کی اطاعت کر کے ہدایت کو بلا استثناء قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے انعام پائیں گے۔ اہل ایمان سے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی بیچنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کے لیے جنگ کرو اور شیطان اور اس کے ساتھیوں سے قتال کرو۔ فرمایا مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے جو کمزوروں کو دباتے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو ایک وقت میں حکم دیا کہ تلوار نہ اٹھائیں۔ یہ مکی دور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حزب اللہ کی تیاری کا مرحلہ ہے، لیکن ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ جنگ سے ڈرنے لگے۔ یہ سب دنیا کے قلیل سامان کے لیے کیا۔ موت بالآخر ہی آ جانی ہے، اور موت کے علاوہ بھی ہر اچھی یا بری شے اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ منافقین کا ایک اور طرز عمل یہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے ایمان کے دعوے اور اپنے جیسوں کی محفل میں مخالف خفیہ منصوبے۔ فرمایا کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ پھر ہر خوف یا امن کی خبر کو کسی ذمہ دار تک پہنچانے کی بجائے اسے پھیلا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں اور ایمان والوں کو جس قدر اکساتے ہیں اکسائیں۔ جیسے ترغیب دلائی اللہ کی راہ میں ایک صبح اور ایک شام دنیا مافیہ سے بہتر۔ 66 to 100 کنٹینیو ہے، اور ساتھ ہی 101 to 142 آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ 66 سے 100، 101 سے 142۔
ہجرت کے وقت کے بعد حکم کسی عذر کی ہجرت کرنے والے منافقین کو جنگ میں پانے پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل خطا کی سزا بیان کی، ساتھ ہی قتل عمد پر وعید سنائی۔ جنگ میں بھی دعویٰ ایمان کو قبول کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین کو پیچھے رہنے والوں پر فضیلت بیان کی۔ وہ مسلمان جو کفار کی طرف سے جنگ میں آ کر قتل ہو گئے، ان پر موت کے وقت فرشتوں کی طرف سے عذاب اور ان کے عذر پیش کرنے پر تردید کرنے کا ذکر کیا۔ 101 سے 142 جہاد پر نکلتے وقت کافروں سے چوکنا رہنے کا حکم اور نماز قصر کی اجازت دی۔ نماز کے بعد بھی ہر حالت میں اللہ کی یاد کا حکم دیا اور نماز کو اہل ایمان پر اوقات کے مطابق فرض قرار دیا۔ فرمایا تمہیں صبر استقامت میں انکار کرنے والوں پر سبقت لے جانی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی تم اللہ سے جنت اور رضوان کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ اللہ قائم بالقسط ذات ہے، کسی مسلمان کی کسی غیر مسلم سے خیانت پر عدل و قسط کے پیمانے تبدیل نہیں ہوں گے۔ 101 سے 142 خفیہ گفتگو کی کثرت کو ناپسند فرمایا، اور خفیہ گفتگو اگر کی جائے تو نیک کام کے لیے۔ فرمایا ان کے تراشے گئے بتوں کو پکارنے میں اصل میں وہ شیطان کو پکارتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ بندوں کا ایک حصہ گمراہ کر دے گا، انہیں بہکائے گا، لمبی چوڑی آرزو سکھائے گا، من گھڑت رسموں اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے پر ابھارے گا اور جھوٹے وعدے کرے گا۔ فرمایا جیسے من گھڑت تمنائیں نااہل کتاب کے لیے مفید ثابت ہوئیں، نہ تمہارے لیے، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، جو غلط کرے گا سزا پائے گا۔ فرمایا تم کوشش کے باوجود اپنی ازدواج اگر ایک سے زیادہ ہو میں مکمل عدل نہیں کر سکو گے۔ فرمایا اے اہل ایمان پوری قوت سے اللہ کے لیے قسط کی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے اس گواہی سے تمہارا رشتہ یا تمہارا نقصان یا کسی مصلحت سے اس حق گوئی کی دعوت کو نہ چھپاؤ۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو، یعنی جو ہدایت اللہ نے کتابوں میں نازل کی دل سے اس کی تصدیق کرو، اللہ فرشتوں آخرت کے دن پر پکا ایمان پیدا کرو۔ یہ پکا یقین نہ کرنے والوں کے دل کیفیات میں رد و بدل کا ذکر کیا، کیونکہ کبھی ایمان کی طرف مائل تو کبھی انکار کی طرف، اور آخرکار انسان پکا منافق بن سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دل جارانے اور انہیں انکار کرنے والوں سے بھی ہوں گے، اور مذبذب رہیں گے کہ جس جماعت کو فتح ہو اس میں شامل ہو جائیں۔ نماز میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے بس لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھیں گے۔ 142 سے لاسٹ یعنی 142 سے 176، 142 ٹو لاسٹ اور 142 ٹو 176 سمری۔ فرمایا منافقین میں نہ اہل ایمان سے یکسو نہ کافروں سے، انہیں صرف عزیز یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اصلاح اور توبہ کا طریقہ یہ بتایا کہ اللہ سے مخلص ہو جائیں اور اپنی اطاعت کو خالص کر لیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کو انہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، لیکن انہوں نے انکار اور ناشکری سے خود کو عذاب کا مستحق بنایا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ رسولوں نے اللہ کا صحیح تعارف کرایا یا کوئی اور درمیانی راستہ نکالیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اہل کتاب کے باطل مطالبوں پر ان کی ہدایت آنے کے بعد پہلے بھی ایسے مطالبوں پر باطلوں اور ہدایت کی دشمنی کا ذکر کیا، جس کی ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش تھی۔ فرمایا ہم نے اسے اٹھا لیا اور دوبارہ نزول کے بعد وہ قیامت کے دن ان پر گواہ بنائے جائیں گے۔ تو کنٹینیو ہے 142 ٹو لاسٹ سمری۔
بہت سے رسولوں کا نام لے کر ذکر کیا اور فرمایا کہ تمام رسول اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ حق اتنا واضح کر دیں کہ انکار کرنے والوں کے پاس اللہ کی نظر میں کوئی عذر نہ ہو۔ اسی لیے ان کے انکار پر قوموں کو آخرت سے پہلے میں سے زیادہ سزا ملی اور رسول غالب آئے بھی تو، اور وہ کام ہے، یہی وہ کام ہے جس کا نزول مسیح سے تکمیل ہو گئی، کیونکہ یہودی نے ان کا کفر کیا۔ اوپر اہل ایمان کے شریعت میں چور راستے تلاش کرنے کا ذکر آیا، اب فرمایا دین میں غلوف سے بچو، کسی کی شان کو بڑھاتے ہوئے شرک میں مبتلا نہ ہو، ساتھ ہی اللہ کے بارے میں وہی باتیں منسوخ کرو جو حق ہیں، یعنی دینی علم کے لیے مستند ذریعہ اختیار کیا جائے۔ That's all from today. آئی ہوپ کہ یہ کلاس بینیفیشل رہی ہوگی آپ کے بارے میں، اور آپ کو ایک سورہ النساء کے بارے میں ایک کلیئر سمری پتہ چل گئی ہوگی کہ ایٹ دی اینڈ اس صورت میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے، کس چیز پہ توجہ دلائی گئی ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے۔ تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو سی یو آل ان نیکسٹ کلاس، ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔